السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ناظرین، وہ بھی گفتگو سنائیں گے اور ایک مولانا صاحب ہم آپ کو وہ بھی سنائیں گے جس کا کہنا ہے جی جو پیر ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ شراب بھی پی سکتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی شرابی پیر، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو خیر ناظرین، یہ باتیں تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ کو شروع میں نا ایسی تھوڑی سی نا یعنی آوازیں سنانے لگے ہیں۔ یہ آوازیں سنانے اس لیے لگے ہیں تاکہ تھوڑے سے فریش ہو جائے، یہ اس لیے۔ اور اگلی بات، جس بندے نے ہینڈ فری لگائی ہے وہ اپنے موبائل کی تھوڑی سی آواز ہلکی کر لے، کیونکہ یہ آوازیں ذرا نا کان کے پردے بھی پھاڑ سکتی ہیں۔ تو خیر ناظرین، وہ ہم وہ آوازیں سنتے ہیں، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی انہی کے مولویوں کی ہم زبانی گفتگو سنوائیں گے، اور وہ جو بندہ کہتا ہے جی بابے شرابی پی لیتے وہ بھی ہم سنائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے چاند پہ گئے، کیسے سورج پہ گئے، وہ بھی ہم گفتگو سنیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کو زور سے بولو، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں پورے لوگوں کو پوچھ رہا ہوں اللہ کی رسی کیا ہے، کہاں لٹک رہی ہے، میرے کو بتا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ انہیں بولیں گے یہ ہے، انہیں بولیں گے وہ ہے، انہیں بولیں گے وہ ہے، انہیں بولیں گے یہ ہے، سارے لوگوں کو پتا ان کا ایک الگ ہے نظریہ، مگر خدا کی قسم اس کے تو کئی تشریحات صوفیہ بزرگ اولیاء اللہ نے کی ہے، مگر اس گناہگار کی جو عقل و فہم میں جو بات آتی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی رسی کیا ہے، دیکھو آپ جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں۔ یہ رسی بندی دیکھو آپ، ایک ایک گھٹی بنتی نہیں، یہ بنتے جائیے گا۔ پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے۔ سارے پیروں کا ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور پیرانے پیر کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے، سری سختی کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے، معروف کرخی کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں ہے، حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور علی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی دوستو، اللہ نے کیا کہا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ چین ملتے ملتے ہمارے پیر سے رسول اللہ تک تو پہنچی، مگر بات رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، چین ہے یہ۔ اسی لیے بیعت کرتے وقت ہاتھ میں ہاتھ دیتے تاکہ یہ چین، یہ رسی بنی رہے، اور جب آپ بیعت کر لیے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، مضبوطی سے پکڑ لو، آپ نہیں چھوڑنا۔ آتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سے پاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہوں تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ جو خادمہ تھی نا بچپن میں، جب غوث اعظم ابھی بچے تھے تو وہ جو گھر میں خدمت کرتی تھی، غوث اعظم کو اٹھایا کرتی تھی، تو جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ بزرگ عورت ایک دن نہ ملنے کے لیے آئی غوث اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ، اس نے بچپن کی باتیں چھیڑ دی، بچپن کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگی بیٹا عبد القادر آپ کے بچپن کی ایک بات پوچھنی ہے، اس وقت نہیں پوچھ سکی تھی اور دل میں ایک سوال چبھ رہا ہے اب تک۔ آپ نے فرمایا اما پوچھو۔ اس نے کہا کہ بچپن میں ایک بار بچوں سے آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے، یہ بچے چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں نا، پھر باری باری سب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ جس کو ہائیڈ اینڈ سیک کہتے ہیں، چھپنا چھپنا، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ، تو جو بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے کے لیے سیدھے اس کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکا تھا۔ وہ بچپن کی بات پوچھ رہی،
کہنے لگی بیٹا عبد القادر پھر آپ نے کہا تھا ساتھیو اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا. تو بیٹا عبد القادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے تھے, آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا, درود پڑھا تھا, اور آپ غائب ہو گئے تھے, اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے, آپ نہیں ملے تھے. پھر اچانک آ گئے تھے تو میں مصروف ہو گئی, میں پوچھ نہ سکی, بیٹا بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟ میرے آقا کے غلام غوث اعظم ہنس پڑے, فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا. پیر صاحب تھے, جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل رہی ہے تو مریدوں کو آزماتے تھے. ایک ان کا بڑا دیوانہ مرید تھا, رات دن صبح شام انہی کے ساتھ رہتا تھا, چلتے پھرتے کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا. ایک دن حضرت نے سوچا لاؤ اسے آزما. کہا میرے مرید کہ جی حضور. کہا مجھے شراب پینا ہے. پیر صاحب کیا بول رہے ہیں مجھے I want to drink the wine. آج کے اگر مولانا صاحب توبہ استغفر اللہ اتنا پڑھتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ بھی مرید تھا, اور وہ سوشل میڈیا والا مرید نہیں تھا, اوریجنل مرید تھا. وہ بھی چلا گیا شراب خانے, ایک بوتل لے کے آیا اور کہا لیجئے پیر صاحب شراب پیجئے. اب پیر صاحب تو آزما رہے ہیں. پیر صاحب نے ڈھکن کھولا, تھوڑی دیر پتہ نہیں کیا خاموش رہے, اس بعد بوتل کو منہ سے لگایا اور گڑ 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 آدھی بوتل ختم کر دی. وہ پیر صاحب نے پی کر کے جیسے ہی آدھی بوتل کیا, مرید سے پوچھا شراب پینا حرام؟ کہا حضور حرام ہے. تو حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا حضور فاسق ہوتا ہے. کہ فاسق کی تعظیم جائز ہے کہ حرام؟ کہ نہیں بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. تو کہا جب فاسق کی تعظیم حرام تو میری تعظیم بھی حرام, تو پھر میں تیرا پیر نہیں رہا, جا کہیں اور مرید ہو. وہ بھی مرید تھا. انہوں نے کہا بابا یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا, یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا, میں کہے دوسرے پیر کو ڈھونڈوں. میں جانتا ہوں کہ جب میں لایا تھا تب یہ شراب تھی, لیکن جب آپ نے اسے چھوا تو یہ شراب شراب نہ رہی, یہ ایسا ہی پانی سے بدل گئی جیسے آپ نے میرے گندے دل کو بدل دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں مرید. دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا, میں چھت پہ چڑھ گیا, سامنے قافلہ جا رہا تھا, میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے, کعبہ دیکھیں گے, طواف کریں گے, حجر اسود کا بوسہ لیں گے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے, صفا مروہ کی صحیح کریں گے, منا مزدلفہ عرفات جائیں گے, روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا, پھر ان کی دھول, میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی, کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ نے گویا کیا فرمایا, تو عبد القادر ہے, میں القادر. القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو عبد القادر ہے, میں القادر ہوں. تو نے آنا چاہا, ماں نے آنے نہیں دیا, مگر تو پیارا ہے, تو نے خواہش کی ہے. میں القادر ہوں, تو کعبے نہیں آیا, میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا, یہ اس وقت کی شان ہے, ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین اب اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, پھر کیا ضرورت ہے عوام الناس کے سامنے قصے کہانیاں سٹوریاں سنانے کی, جبکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت بھی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی تھے, ان کی نماز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق تھی. انہوں نے تو یہ کام نہیں کہے کہ آپ میرے پیچھے یہ کام کرنا, بلکہ اگر آپ سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں, یہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں گے ان کے ہاں مزاروں درباروں
اور ان قبروں کی پوجا پاٹ کو بھی اللہ میری توبہ دین کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ جبکہ آپ دیکھیں گے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ ان لوگوں نے عوام الناس کو گمراہی والے رستے پہ چلایا ہوا ہے، اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ عوام الناس آگے بڑھ کر پوچھتی بھی نہیں ہے کہ یہ جو آپ سٹوری سنا رہے ہیں جی بابا جی اٹھ گئے تھے، بابا جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سورج میں پہنچ گئے، سورج میں جپیاں پاندے رہے، اور دوسرا اٹھتا کہتا ہے جی چاند میں جپیاں پان چلے گئے، استغفر اللہ معاذ، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ہم ولیوں کا انکار نہیں کرتے، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ناظرین یہ جو بتاتے ہیں سٹوریاں بزرگوں کے حوالے سے، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، تمام انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرے، قرآن پاک کھولے، اللہ پاک کھولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین مانیے تمام انبیاء علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا، کنڈی کھڑکائی ہے تو رب العالمین کی کھڑکائی ہے، اور اگر اللہ کے ولی ہیں انہوں نے بھی دروازہ رب العالمین کا ہی کھڑکایا۔ یقین مانیے میں یہاں پہ لمبی چوڑی اب گفتگو کرنے کی بجائے کیا بتاؤں آپ کو، یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔